اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی مسلمان کی کسی دنیاوی یا دینی بری حالت پر خوشی مت ظاہر کرو، کبھی اللہ جل شانہ اس پر رحمت فرما دیں اور تجھ کو مبتلا کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی مسلمان کی کسی دینی یا دنیاوی بری حالت پر خوشی مت ظاہر کر، کبھی اللہ جل شانہ اس پر رحمت فرما دیں اور تجھ کو مبتلا کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی مسلمان کی کسی دنیاوی یا دینی بری حالت پر خوشی مت ظاہر کرو، کبھی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرما دے اور تجھ کو مبتلا کر دے. امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل جو امت میں ایمان کے حوالے سے جس رشتے کو قائم فرمایا ہے، مسلمان جب تک اس رشتے کا خیال رکھے گا وہ اپنے بھی اور پڑوسی کے بھی، رشتہ دار کے بھی، مسلمان کے بھی حقوق کا پورا پاسدار بنے گا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جس وقت انسان ایمان کے اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے پھر اس کے سارے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا المؤمن اخو المؤمن المسلم اخو المسلم، وہ زمانہ تھا جس وقت کوئی کسی کے قریب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. ہر ایک انسان اپنے من میں بڑا جتانے کے لیے بہت کچھ کر لیا کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے رشتے کو ایمان کے اعتبار سے سب سے مضبوط رشتہ قرار دیا اور انسانیت کو اس طرح جوڑا کہ حضرت بلال بھی اگر دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوا تو غلام کی اس زمانے میں کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا مؤذن بنایا اور بیت اللہ کے چھت پر چڑھا کر اذان دلوائی تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے نزدیک انسانوں میں ایمان کا سب سے بڑا رشتہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کی کسی دنیاوی یا دینی بری حالت پر خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ہے فرمایا کہ خاموشی اختیار کرے اور اس سے اللہ کے لیے دعا کرے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس حالت کو بدل دے. اگر اس کو کل جو حدیث ہم نے عرض کی تھی، آر دلانا بھی اللہ کے نزدیک برا ہے اور کسی مسلمان کو ملامت کرنا بھی برا ہے، یا اس کی دنیاوی یا دینی حالت کو دیکھ کر خوش ہو اور اپنے جو ہے ذرا گردن پر ہاتھ مارے کہے میں تو بڑا ذہین و فتین ہوں، میں نے ایسا کیا اور اس نے ایسا کیا، میں ایسا نہ کرتا تو میں ایسا ہو جاتا. فرمایا اس طرح کے بڑے بول بولنا اللہ کو پسند نہیں ہے. تو فرمایا اللہ جل شانہ اپنی مخلوق میں سے کسی کے ساتھ زیادتی کو برداشت نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. ساری دنیا کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. کسی انسان کو کسی کے سامنے کسی کو حقیر ظاہر کرنا یا اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے. دوسری حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی مسلمان سے نہ تو خواہ مخواہ بحث کیا کرو، نہ اس سے ایسی دل لگی کرو جو اس کو ناگوار ہو، اور نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرو جس کو تو پورا نہ کرے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی مسلمان سے نہ خواہ مخواہ بحث کیا کرو، نہ اس سے ایسی دل لگی کرو جو اس کو ناگوار ہو، نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرو جس کو تو پورا نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی مسلمان سے نہ خواہ مخواہ بحث کیا کرو، نہ اس سے ایسی دل لگی کرو جو اس کو ناگوار ہو، اور نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرو جس کو تو پورا نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں اس میں ارشاد فرمائی کہ مسلمان سے بحث نہیں کرتا۔ مسلمان اگر کسی سے کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب کے طریقے بتائے۔ کسی عالم کے پاس آؤ، کسی بڑے آدمی، بڑی عمر والے آدمی کے پاس جاؤ، چھوٹا بڑے کے پاس جائے، بڑا چھوٹے کے پاس جائے تو شریعت نے اس کے قاعدے قوانین متعین فرمائے ہیں۔ ایسے نہیں بے شتر بے مہار کی طرح اس کو پتہ ہی نہیں گفتگو کرنے کا۔ فرمایا جب چھوٹا کسی بڑے سے بات کرے تو جمع کا لفظ استعمال کرے، صاحب کا لفظ استعمال کرے، اور فرمایا کہ ادب و احترام کا لفظ استعمال کرے۔ حدیث کے اندر آتا ہے دین کیا ہے؟ الدین کل ادب، دین سارا ادب کا نام ہے۔ گھروں میں ادب ہو، بڑوں میں ادب ہو، چھوٹوں پر شفقت ہو، یہ سارا کا سارا دین سکھاتا ہے۔ دین کے علاوہ تو حیوانیت ہے، دین کے علاوہ تو انسان کو انسانیت آتی نہیں ہے۔ ہاں وہ کھانا پینا پہننا، بچے پیدا کرنا، مکانات بنانا یہ سیکھ لے گا، لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، تربیت دین کے سوا کسی میدان میں ہو سکتی نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر جو کفری نظام ہے، ہم تو خیر جو مسلمان ہیں بر صغیر کے، ہم تو آدھے تیتر ہیں، آدھے بٹیر ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، بدلی ہمارا تو کیا بنے گا؟ آج جو یورپی ملک ہیں جو ترقی کی اعلیٰ منازل طے کر چکے ہیں، لیکن وہاں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ کسی عورت کی تمیز ہے، نہ کسی مرد کی تمیز ہے، بس ظاہری شکل انسانوں والی ہے۔ لیکن چوں؟ اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تربیت سے بالکل آری ہیں، بالکل اس سے دور ہیں۔ تو فرمایا اسلام انسانیت کی تربیت کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اپنے معاملات کو ذرا خیال کر، مسلمان کا مسلمان پر بڑا حق ہے، مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ مسلمان اس سے ایسی فضول بحث نہ کرے کہ جس بحث کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، چسکے کے لیے، بات کو کانوں کی شہوت پوری کرنے کے لیے، ایسی جیسے آج ہمارے ہاں یہاں یعنی سیاسی بحثیں ہوتی ہیں، پھر مذہبی بحثیں ہوتی ہیں، اور پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہم نکل جاتے ہیں۔ تو شریعت نے بولنے پر بھی پابندی لگائی ہے، فضول نہ بولو، فضول قصہ گوئی میں، چغل خوری میں، کسی کو لڑانے میں، اور ایسے فرمایا کچھ بولنا ہے تو اچھا بولو، نہیں بولنا تو خاموش رہنا بھی اللہ نے مسلمان کی عبادت قرار دی ہے، کہ خاموش رہنا بھی اس کی عبادت ہے۔ دوسری بات یہ فرمایا کہ ایک تو فضول بحث نہ کرے، دوسرا کسی کو تانا نہ دے۔ ایک آدمی کے ساتھ لوگ اس کا نام لیتے ہیں برا، تم بھی کھڑے کھڑے رستے میں چل رہے تھے، اس کو کہہ دیا فلانا، جیسے کسی کو بدھو کہہ دیا یا کسی کو کچھ کہہ دیا، تو میرے محترم دوستو ایسا بھی مسلمان کو تانا زنی نہیں کرنی چاہیے۔ یا وہ آدمی جس سے ناراض ہوتا ہو، اس کا کوئی ایسا لقب ہو، اس کے لقب سے اس کو ایسا یاد کرنا جس سے اس کی بےزتی ہو جائے۔ مسلمان اپنی زبان سے جملہ اس انداز میں نکالے کہ اس کی بےزتی ہو جائے اور میری عزت بن جائے، یہ بھی حرام ہے۔ مسلمان کی آبروریزی کرنا یہ حرام ہے۔ یہاں تو بابا نہ کوئی عالم کو چھوڑتا ہے، نہ کوئی جاہل کو چھوڑتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسی جانور کی طرح چراگاہ میں چھوڑ دیا، جس کی کھیتی میں مرضی منہ مارے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ تو فرمایا کہ مسلمان کو تانا زنی بھی نہ کرے، اور جو ہے ایسے لفظ استعمال نہ کرے جو اس کو ناگوار گزرے۔ فرمایا ایسا وعدہ بھی نہ کرے جس کو جو ہے پورا نہ کر سکے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی محدث سے حدیث سننے کے لیے گیا، اور جب اس نے دیکھا کہ وہ اپنا گھوڑا پکڑ رہا ہے اور گھوڑے کو ایسے خالی دامن کے ساتھ جو ہے نا، یعنی کہ اپنے قریب کرنے کے لیے خالی دامن ایسا کر رہا ہے، اس آدمی نے کہا یہ حدیث سے بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ جانور کو دھوکہ دے رہا ہے، تو مجھے کیا حدیث بیان کرے گا۔ کبھی مسلمانوں کا دماغ اس طرح ہوتا تھا کہ دیکھتے تھے کہ یہ بندہ اپنے معاملات میں کیسا ہے۔ یہاں تو بھائی ناپ تول میں کمی، بات اور کلام میں جھوٹ، بات بات پر قسم،
کوئی معیار ہی نہیں چھوڑا ہم نے مسلمانی کا کہ جو ہمارے پاس معیار۔ میرے محترم دوستو، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کیسے پانی پلائیں گے؟ ایک آدمی کو پتہ ہی نہ ہو